ہوتی تھی۔ اگر کہیں سفر پر جا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی امتیاز گوارا نہیں فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، تو راستے میں کھانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، پروگرام بنایا گیا کہ بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے باریاں لگ رہی تھیں، ایک صحابی نے کہا میں ذبح کر لوں گا، ایک نے کہا میں پکا لوں گا، ایک نے کہا ہوگا میں کھال اتار لوں گا۔ یعنی اس کام کو کرنے میں جتنے بھی ذمہ داریاں تھیں صحابہ آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر تم لوگ یہ کام کرو گے تو ایندھن کے لیے لکڑیاں میں جمع کروں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی جگہ ہم کر لیتے ہیں، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، جب ہم خدام موجود ہیں ہم کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تم میں اپنے لیے کوئی امتیازی بات پسند نہیں کرتا۔ اگر تم لوگ کام کاج کر رہے ہو، اس کو پکانے میں جو مختلف مراحل ہیں اس میں حصہ لے رہے ہو، تو میں بھی اس کا ایک حصہ اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ آپ دیکھیں، غزوہ خندق کے لیے خندق کی کھدائی کا واقعہ آپ دیکھیں، تو جہاں صحابی کدال پکڑ کر کھدائی کر رہا ہے تو وہاں اللہ کا حبیب بھی ہاتھ میں کدال پکڑ کر کھدائی کر رہا ہے۔ بلکہ جہاں تمام صحابہ ایک چٹان کو توڑنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے اور کسی سے نہیں ٹوٹی، تو اس مشکل مرحلے کو سر کرنے کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دست اقدس میں کدال تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑا۔ اور جب صحابہ نے شکایت کی کہ بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی صورتحال دکھائی، تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو جہاں صحابی جو کام کر رہا ہے اس کے شانہ بشانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس موجود ہیں اور مسلمانوں کو ایک پیغام دے گئے کہ مسلمانوں میں دنیاوی بنیادوں پر امتیاز نہیں ہوا کرتے، امتیازات آپس میں میل جول میں سماجی زندگی میں نہیں ہوتے، بلکہ سماجی زندگی میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، جب کوئی کام کرنا ہے تو سارے اس میں برابر کی حیثیت سے شریک ہو۔